बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल अली। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जनाब मुर्तज़ा दुरानी। एक तवील वक्फ़े के बाद आपके सामने एक बार फिर हाज़िर हैं। वक्फ़े की वजह कुछ निजी मसरूफ़ियात थी जो यकीन तौर पर मुर्तज़ा दुरानी साहब की भी थी और कुछ हमारी भी थी। आज से एक बार फिर हम आपके साथ वीडियोस का तसलसल जारी रखेंगे और इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर के अंदर एक ट्रेंडिंग टॉपिक है वो मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में जो क़यादत के मामलात हैं, कुछ नोटिफिकेशंस जारी हुए, कुछ जो अरकान मुस्लिम लीग नून हैं उनके दरमियान कुछ गलतफहमियाँ, शकूक व शुबहात, बयानबाजी, ये सब चीज़ें हो रही हैं। इस मामले पर अंदरूनी खाना क्या चल रहा है, मुर्तज़ा दुरानी साहब के पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स मौजूद हैं। आगे बढ़ने से पहले दरख्वास्त होगी जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आने वाली अपडेट से आगाह रह सकें और फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। मुर्तज़ा दुरानी साहब बहुत शुक्रिया। हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स मुस्लिम लीग नून के हवाले से हो रही हैं। फ़ारूक हैदर साहब का जो बड़ा अहम तरीन ओहदा है वो उनसे लिए जाने और इस तरह की कुछ ख़बरें गर्दिश कर रही हैं। फिर मरकज़ी क़यादत का एक अहम तरीन इजलास जो है उसके हवाले से भी ख़बरें हैं। आपके पास क्या डिटेल्स हैं अभी तक जो हो रहा है, क्योंकि मोस्टली तो मिस इन्फॉर्मेशन हम देखें कि वो बड़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फैसल साहब। एक्चुअली मुस्लिम लीग नवाज़ जो आज़ाद कश्मीर में है वो फ़ारूक हैदर साहब उसके बानी सदर हैं। बानी मीन्स कि उन्होंने मुस्लिम लीग नवाज़ की दाग बेल डाली थी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का एक जो बड़ा धड़ा था 2010 में उन्होंने वो शामिल कराया था। मियाँ नवाज़ शरीफ ने उनको पार्टी प्रेसिडेंट बनाया था 2010 में और आज 11 साल हो गए हैं वो इस वक्त पार्टी सदर हैं। इस दौरान वो 5 साल अपोजिशन लीडर रहे और 5 साल वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर रहे और इस वक्त वो भी MLA भी हैं और पार्टी प्रेसिडेंट भी हैं। मुस्लिम लीग नवाज़ के जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं वो आज की बात नहीं, ये इनके इख्तलाफात काफ़ी अरसे से चल रहे हैं। जब फ़ारूक हैदर साहब वज़ीर-ए-आज़म थे और उससे पहले भी ये इख्तलाफात रहे, लेकिन जब वज़ीर-ए-आज़म वो बने उस दौरान फिर मखसूस जो ग्रुप था उन्होंने फ़ारूक हैदर साहब को काफ़ी टफ़ टाइम देने की कोशिश की। लेकिन जो मेरी इतलात हैं वो ये हैं कि फ़ारूक हैदर साहब पर मियाँ नवाज़ शरीफ जो मुस्लिम लीग नून के कायद हैं और जो जिनके पास क़यादत तब्दील करने का या नए पार्टी सदर की नामज़दगी का अख्तियार है वो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ हैं, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान। वो फ़ारूक हैदर साहब के जो मुश्किल तरीन वक्त में जो फ़ारूक हैदर साहब ने उनका साथ दिया, जब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को नायल किया गया उस वक्त फ़ारूक हैदर साहब जो है वो उनके साथ खड़े हो गए और फिर मुश्किल तरीन हालात में जब उन पर फ़ारूक हैदर साहब पर दबाव रहा, आपको पता है 13वीं तरमीम के हवाले से भी फ़ारूक हैदर साहब पर बड़ा दबाव रहा, लेकिन शायद खाकान अब्बासी साहब ने मियाँ नवाज़ शरीफ की हदायत पर वो 13वीं तरमीम भी कर दी, कश्मीर कौंसिल इख्तियारात आज़ाद कश्मीर हुकूमत को दे दिए। तो मेरा ख़्याल है कि फ़ारूक हैदर साहब इस वक्त भी मियाँ नवाज़ शरीफ के इंतहाई करीबी हैं और उनके एतमाद उनका जो है मियाँ नवाज़ शरीफ का फ़ारूक हैदर साहब के पर मौजूद है। और ये जो अभी आपने अमेरिका की बात की, अमेरिका में नॉर्थ अमेरिका के एक सदर की नामज़दगी पर जो इख्तलाफात सामने आए वो आबिद मलिक साहब जो हैं वो बिम्बर से बिलोंग करते हैं, जो अमेरिका में इस वक्त मल्टी मिलियनर हैं और उनका भी सफ़र जो है वो बड़े छोटे से एक उससे स्टार्ट हुआ कैरियर, जो उन्होंने बिम्बर में राजा रफ़ीक साहब की जो सिगरेट फैक्ट्री में उन्होंने ड्राइविंग की, उन राजा रफ़ीक साहब के वो ड्राइवर थे। फिर वो अमेरिका चले गए और वहाँ पर उन्होंने इतनी तरक्की की कि अब हमारे जो आज़ाद कश्मीर की क़यादत है या मुस्लिम लीग नवाज़ की जो लीडरशिप है, फ़ारूक हैदर साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, तारक फ़ारूक साहब जो प्राइम मिनिस्टर थे फ़ारूक हैदर साहब जब, और तारक फ़ारूक साहब सीनियर वज़ीर थे, शाह गुलाम कादर साहब, ये सारे लोग जो है ना आबिद मलिक साहब के पास हाज़िरियाँ देते रहे। तो इस नोटिफिकेशन का इख्तलाफ इस वजह से सामने आया जो बज़ाहिर मुझे नज़र आ रहा है वो इस तरह कि वो आबिद मलिक जो हैं वो अमेरिका में इन सब की पार्टी हैं जी, जो इनको अमेरिका के दौरे के दौरान जो है वो सैर सपाटे, उनके अखराजात और उनके जो है रिहाइश और ताम और क़याम का बंदोबस्त करते हैं। जी। तो उनको फ़ारूक हैदर साहब क्योंकि वो चले गए अमेरिका में, कादरी साहब जो उनके साबिक़ वज़ीर हैं उनके साथ वो दौरा अमेरिका में उन्होंने उनको नामज़द कर दिया सदर। जी। इससे पहले जो है तारक फ़ारूक साहब, ये सारे लोग जो है वो आबिद मलिक के सपोर्टर है, लेकिन फ़ारूक हैदर साहब ने अब इस दफ़ा उनके ऊपर मेहरबानी की कि उनको नॉर्थ अमेरिका का सदर बना दिया। आपको पता है कि ये कोई जो ओवरसीज़ कश्मीरियों के जो ओहदे होते हैं ये
ایک ویسے سیریمونیل سے ہوتے ہیں، ان کو کوئی ان کا بینیفٹ نہیں ان کو ہوتا، لیکن وہ ایک ظاہر ہے وہاں پہ عابد ملک صاحب اب انہوں نے اپنی کمیونٹی میں کام شروع کیا ہے، کشمیری کمیونٹی میں بھی اور پاکستانی میں بھی ان کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے، تو وہ اب وہاں پہ یہ چاہ رہے ہوں گے کہ ہم اپنی تنظیم کو آرگنائز کریں اور مسلم لیگ نواز آزاد کشمیر کو وہ وہاں پہ اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس وقت جو ہے یہ جو نوٹیفیکیشن جاری کیا فاروق حیدر صاحب نے بحیثیت پارٹی صدر، اس پر شاہ غلام قادر صاحب کے جو سائن تھے وہ لیٹر پہ جعلی سائن نہیں ہے۔ اچھا، اس سے میں اختلاف کروں گا، وہ جعلی سائن نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا تفصیلاً۔ وہ جو سائن ہے وہ آلریڈی شاہ غلام قادر اور فاروق حیدر صاحب نے اپنے پارٹی سیکریٹریٹ میں رکھے ہوئے ہیں، ایک ٹیمپلیٹ بنا ہوا ہے جس پر ان کے آلریڈی سائن موجود ہوتے ہیں دونوں کے، اور اس پر صرف وہ پرنٹ کرنے کے لیے صرف کمپیوٹر سے وہ پرنٹ نکالنا ہوتا ہے، اور باقی سائن اس طرح ہی ہوتے ہیں جس طرح آپ کو پتہ آج کل جو تیار لیٹر ہیڈ جیسے ہوتا ہے، تیار لیٹر ہیڈ، اور اس کے اوپر سائن موجود ہوتے ہیں، جس کو آپ سمجھ لیں کہ یہ ڈیجیٹل جو آج کل دور ہے اس میں سکیننگ کی اس سہولت موجود ہے۔ تو یہ تو 11 سال سے یہ ہو رہا ہے۔ جی جی، اس وقت شاہ غلام قادر صاحب نے کبھی جو ہے نا وہ بڑی ایکسکلوزیو انفارمیشن ہے، میں یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ شاہ غلام قادر صاحب نے اس وقت کیوں نہیں یہ واویلا کیا، یا جب وہ پارٹی سیکرٹری جنرل چلے آ رہے ہیں 11 سال سے اور فاروق حیدر صاحب صدر رہے ہیں، اب صرف اس وجہ سے واویلا کیا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ عابد ملک جو ہے وہ بڑی مرغی اور بڑا وہ جو ہے نا ایک پارٹی جو ہے نا ان کے ہاتھ سے جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ دوسرا یہ نظر آ رہا ہے کہ اب فاروق حیدر صاحب وزیر اعظم نہیں رہے ہیں، تو اسی بنیاد پر ان کو جو ہے نا وہ چاہ رہے ہیں کہ ایک اختلافات کی صورت پیدا ہو اور پھر پارٹی قیادت جو ہے فاروق حیدر صاحب، لیکن مجھے لگتا ہے کہ فاروق حیدر صاحب جو ہے اس وقت بھی مضبوط ترین صدر جو ہیں وہ مسلم لیگ نواز آزاد کشمیر ہے، اور جن کو میاں نواز شریف کا اعتماد حاصل ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے، کیونکہ اگر میاں نواز شریف نے ان کے کہنے پہ ان کو ہٹانا ہوتا تو وہ 5 سال وزارت عظمیٰ ہی نہ کر سکتے، وزیر اعظم کے طور پہ بھی ان کو تبدیل کیا جا سکتا تھا۔ کئی مواقعوں میں مجھے پتا ہے کہ میاں نواز شریف نے خود بھی 1-2 معاملات میں سفارش کی، تو فاروق حیدر صاحب نے ان معاملات پر فوری عمل درآمد نہیں کیا۔ اچھا، اس میں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں مرکزی قیادت کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات مشتاق مناز صاحب کے بھی رہے ہیں، وہ صحافی بھی رہے، بڑے پرائم ٹائم شوز بھی کرتے رہے، اور میاں نواز شریف صاحب سے بھی ان کا تعلق ہے، اور اس معاملے میں انہوں نے بھی اس کو مسترد کیا ہے۔ تو مرکزی قیادت کو اختیار دینے کی بات ہو رہی ہے۔ پہلے جو فیصلے ہوتے تھے آزاد کشمیر کے حوالے سے مسلم لیگ نون کی جو اوورسیز باڈی ہے، تو اس کے مرکزی قیادت کو لوپ میں لیا جاتا تھا یا آزاد کشمیر کے اندر سے؟ کسی طرف سے کوئی قیادت کو نہ مرکزی قیادت کو آزاد کشمیر کے معاملات سے دلچسپی ہے، نہ ان کو کوئی آزاد کشمیر کے معاملات، ایون کہ آزاد کشمیر حکومت جب تھی تو ان کو اس سے بھی دلچسپی نہیں تھی، تو پارٹی سے تو دور کجا دور آپ دیکھیں گے، وہ جو ہے نا پارٹی اب تو اپوزیشن میں ہاری ہوئی جماعت ہے۔ اب مسلم لیگ نواز جو ہے 5 سال حکومت کر چکی ہے فاروق حیدر صاحب کی قیادت میں، اب وہ اپوزیشن میں جب آ گئی ہے، تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ فاروق حیدر صاحب نے جو 5 سال انجوائے کیا ہے تو اب وہ ان سے پارٹی قیادت لے لیں گے، تو فاروق حیدر صاحب کے لیے تو یہ زیادہ جو ہے مناسب بات ہے کہ ان کو اپوزیشن میں زیادہ سردردی نہیں کرنی پڑے گی کہ وہ پارٹی صدر کے طور پہ وہ محنت بھی کریں، اپوزیشن میں تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور اس وقت اپوزیشن میں پارٹی صدر جو بھی بنے گا وہ اپنے پاس ہی خرچہ کرے گا، تو اس لیے یہ مجھے نہیں لگتا کہ مناسب وقت ہے، اور نہ ہی مشتاق مناز صاحب جو ہیں وہ اتنے کاکے ہیں کہ وہ جو ہے نا اس مشکل جو اپوزیشن کے ٹائم میں وہ پارٹی صدارت تبدیل کرا کے اپنے لیے لیں گے یا کسی اور کو لے کے دیں گے۔ مشتاق مناز صاحب نے ایک حد تک دونوں گروپوں کے ساتھ وہ رکھا ہوا ہے، وہ بھی اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ وہ بھی ایک قابل قبول آپشن کے طور پر سامنے آئیں۔ اگر وہ ایک سائڈ پہ جائیں گے تو پھر وہ صرف راجپوت بیلٹ میں چلے جائیں گے، ان کے خلاف دوسرا گروپ متعارف ہو جائے گا، جو متعارف گروپ ہے وہ اینٹی راجپوت گروپ بھی مسلم لیگ میں، تو اس لیے مشتاق مناز صاحب ایک بیلنس پالیسی کے طور پہ چاہ رہے ہیں، وہ فاروق حیدر صاحب کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہ رہے ہیں، وہ دوسرے گروپ کو بھی لے کے جا رہے ہیں، اور الٹیمیٹلی مجھے لگتا ہے کہ جب بھی کوئی تبدیلی آئے گی تو مشتاق مناز صاحب ہی اس کے بینیفیشری ہوں گے۔ تھوڑا سا اس میں مزید اس کو فائنلائز کرتے ہیں، ناظرین کو یہ بتا دیں کہ الٹیمیٹلی آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیونکہ جب حکومت بنی تھی آزاد کشمیر کے اندر پی ٹی آئی کی، تو بہت زیادہ اس بات کی گونج تھی کہ نون لیگ جو ہے وہ بڑی زبردست قسم کی اپوزیشن کرے گی، بلکہ ہم نے جو الیکشن کوریج کی تھی اس میں بھی آپ نے یہ چیزیں بتائی تھیں کہ فاروق حیدر صاحب ایک زبردست اپوزیشن کر سکتے ہیں، لیکن یہ تو اندرونی اختلافات ہی شروع ہو گئے تو اپوزیشن کہاں ہوگی؟ نہیں دیکھیں، وہ اندرونی اختلافات تو وہ لوگ ہیں جو اسمبلی سے باہر ہیں، یا شاہ غلام قادر صاحب ہیں صرف ایک اسمبلی میں،
ان کو ظاہر ہے وہ پارٹی سیکرٹری جنرل ہیں، جب ان کو پارٹی قیادت کی طرف سے رسپانس نہیں ملے گا وہ بھی فاروق قادر صاحب کے وہ اس میں ساتھ چلیں گے۔ لیکن اپوزیشن کوئی ساری اپوزیشن نہیں ہوتی ہے، ایک ممبر اسمبلی اپنا رول پلے کرتا ہے۔ فاروق قادر صاحب کی میں سمجھتا ہوں کہ ذاتی طور پر جو ہے اپنی صرف آواز جو اتنی توانا ہے، اتنی زیادہ سٹرانگ وائس ہے کہ ان کو کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ ایک اکیلا ممبر اسمبلی ہی سب پہ بھاری ہو جاتا ہے اگر وہ چاہیں تو کسی بھی ایشو پہ بات کرنا ہے تو وہ۔ اور ابھی تک فاروق قادر صاحب نے اس طرح اپوزیشن کرنے کا فیصلہ بھی نہیں کیا، کیونکہ وہ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر حکومت کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، تو اس کے مطابق وہ اپوزیشن کریں گے۔ اور اس وقت فاروق قادر صاحب کو یہ بھی ہے حاصل ہے کہ مظفر آباد سے چودھری لطیف اکبر جو ان کے بڑے قریبی دوست ہیں وہ اپوزیشن لیڈر ہیں، تو اپوزیشن لیڈر فاروق قادر صاحب، چودھری لطیف اکبر، یہ سارے مل کے جو ہے یہ لائے عمل اختیار کریں گے، اور آگے آنے والے دنوں میں جب یہ اپوزیشن آزاد کشمیر کی متحد ہوگی تو وہ پاکستان کے حالات کے اوپر جو سیاسی حالات جو ہے اس پر اس کے مطابق دیکھ کے اپنی پالیسی بنائے گی۔ ایسے نہیں چلے گا کہ جیسے اب یہ آپ سوچ رہے ہیں کہ ابھی اپوزیشن نے ریکوزیشن کر لیا اجلاس اسمبلی کا، تو وہ پرسوں اجلاس ہونے جا رہا ہے، تو اس کے اوپر تو اپوزیشن صرف اپنی ایکسٹینٹ شو کر رہی ہے کہ دیکھیں ہم اسمبلی کا اجلاس اگر پورا سال چاہیں تو ہم جاری رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اپوزیشن کے پاس اس 18-19 لوگ ہیں جو اسمبلی اجلاس ریکوزیٹ کرنے کے ان کے پاس اکثریت ہے، تو عددی اکثریت انہوں نے ثابت کر دی ہے، اسپیکر اسمبلی نے ان کی ریکوزیشن میں اجلاس بلا لیا ہے۔ اس سے بڑا اپوزیشن کے پاس اور کیا فورم ہوگا کہ وہ اپنے جتنے معاملات ہیں وہ اسمبلی کے فورم پہ ڈسکس کریں گے، عوامی نوعیت کے معاملات ہیں، حکومت کی جو کارکردگی ہے وہ سارا وہ اپوزیشن جو ہے وہ اب اسمبلی کے فلور پہ ڈسکس کیا کرے گی۔ بہت شکریہ مرتضیٰ درانی صاحب، ہمارے ساتھ اس نشست میں موجود تھے۔ ایک بہت ہی اہم ترین انفارمیشن آپ تمام ناظرین کے لیے، وہ لوگ جو پولیٹیکل میٹر سے بڑے کنسرنڈ ہوتے ہیں اور سننا اور جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں، جیسا انہوں نے بتایا کہ لیٹر ہیڈ جو ہیں وہ پہلے سے تیار ہوتے ہیں۔ جو دستخط والا معاملہ ہے شاہ غلام قادر صاحب کا اور اس پر جو ٹویٹ ہے ان کو انہوں نے پوری طرح سے بڑا کلیئرلی آپ کے سامنے رکھا۔ مزید بھی ایسی بہت ساری ڈیٹیلز آنے والی ویڈیوز کے اندر آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے۔ کنیکٹڈ رہے ہمارے ساتھ، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، اپنا فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے۔ آزاد کشمیر میں یا اوورسیز آپ ہمیں کہاں سے دیکھتے ہیں یہ بھی ضرور بتائیے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اگلی نشست میں ہوگی ملاقات۔ اللہ حافظ۔